پہنی ہے، یہ احرام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ اسی کو احرام کہہ دیتے ہیں۔ احرام اس وقت مکمل ہوگا جب آپ نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے تب، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ارے احرام میں نہیں، یہ احرام کی چادر ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ تو خوشبو لگا لیں، کیا لگا لیں؟ سرما لگانا ہے تو سرما بھی لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ 2 رکعت نفل یہ ہے احرام کے لیے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نفل میں ٹائم دیکھ لینا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں حنفیوں کے یہاں مکروہ وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ میں نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں مسنون یہ ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں مکمل، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد آپ کے سر کے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ، عورتیں اپنی حال پہ رہیں گی، سر کو جو ڈھکا تھا اپنے چادر سے اس چادر کو آپ اتار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اتارنے کے بعد آپ پہلے نیت کریں گے، کیا کریں گے؟ نیت، کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے؟ عربی میں بھی نیت ہے، اردو میں بھی ہے، اور آپ جس زبان میں چاہیں کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ ہر زبان کی نیت کو اللہ سمجھتا ہے۔ اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں کو وہ جانتا ہے، لیکن ہم لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، عربی میں یاد ہے تو عربی میں کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ، بولیے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، ٹھیک ہے۔ یہ نیت ہے۔ نہیں یاد ہے عربی میں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، عمر ہو گئی ہے، نہیں زبان پہ چل رہی، تو آپ نیت کریں گے اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور مرد ہے تو، عورت ہے تو کہیں گے اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسے آسان فرما لیجیے اور قبول فرما لیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ کی نیت ہو گئی۔ ابھی احرام مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی ایک اور چیز ضروری ہے احرام مکمل ہونے کے لیے۔ نیت کر لینے کے بعد آپ جو ہے تلبیہ پڑھیں گے، دونوں کے مجموعے کا نام احرام ہے۔ نیت کر لیا اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک، بولیے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اتنا تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ مرد ہے تو ان کو بھی یاد کرنا ہے، عورت ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ یاد ہے نا پہلے سے؟ یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی شکل نہیں یاد کرنے کی، ہو ہی نہیں رہا ہے یاد، تو آپ اس کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ بھی، سبحان اللہ بھی، یہ مجبوری والا ہے۔ یہ کون سی والا ہے؟ مجبوری والا۔ تو ہم اتنا مجبور مسلمان نہیں بنے۔ زمین خریدنے میں تو مجبوری نہیں ہوتی ہے، نہیں، مکان بنانے میں اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، ٹائلس لگاتے ہیں، ماربل لگاتے ہیں، ساری مجبوری ہماری کہاں آتی ہے؟ شریعت کے کام میں، اسلام کے کام میں نہیں۔ بہرحال تو تلبیہ آپ یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہو سکے تو ہے کہ آپ نیت کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے تو تلبیہ کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر بھی تلبیہ کا قائم مقام ہے، اس کی جگہ پہ کام چل جائے گا۔ کام چلاؤ سرکار ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے یہ کام چلاؤ ذکر ہے تلبیہ کی جگہ۔ اب آپ شریعت کی نگاہ میں اللہ کے یہاں نمبر 1 کے مہمان بن گئے۔ اب آپ مہمان جب بن گئے ہیں، اب میزبان کیا جا رہے ہیں، تو من کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے، آپ آگے قید و بند میں، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری چیزیں جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں چھیل سکتے، داڑھی نہیں بنا سکتے، مونچھ نہیں بنا سکتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مرد کے لیے۔ مرد جو ہے کوئی ایسا لباس اور ڈریس نہیں پہن سکتا ہے جو انسانی ہیئت، فیگر یا انسان کی جسمانی ساخت پہ بنا ہوا ہے، سمجھیے غور سے۔ گنجی نہیں پہن سکتے ہیں، یہ اس باڈی کے ساخت پہ بنا ہوا، فیگر پہ بنا ہے۔ کرتا پاجامہ نہیں پہن سکتے ہیں، پاؤں اور ہاتھ کے شکل میں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دستانہ نہیں پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ انگلیوں کی ساخت پہ، فیگر پہ بنا ہوا ہے۔ پاؤں کا موزہ نہیں پہن سکتے چاہے کتنی ٹھنڈی آ جائے، نہیں پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈر ویئر نہیں پہن سکتے ہیں، آسن والی ہے مردوں کے لیے، بالکل سلے ہوئے کپڑے ان کے لیے منع ہے۔
खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और किसी से लड़ाई और झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी गलत है, लेकिन जब आप अल्लाह के मेहमान हो गए, अब जाहिर सी बात है मेहमान जब बन गए तो मेहमान के उठा पटक कीजिएगा, मत पीट कीजिएगा, नहीं। अब उन आदाब और रियायत के साथ आप चलेंगे। अब यहाँ पे इन हजरात की मजबूरी क्या होती है, कहाँ से ये नियत कराते हैं नहीं कराते हैं, वो ये बतलाएंगे, ठीक है। एहराम की चादर हो सकता है एयरपोर्ट पे पहना देते होंगे आप लोग, ठीक करते हैं ना, लेकिन नियत वही करा देते हैं। चलिए बहरहाल नियत वही कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहराम की चादर तो पहन लिया, नमाज भी पढ़ लिया, लेकिन नियत नहीं करते हैं। नियत करते हैं जहाज जब फ्लाई कर जाए, उड़ जाए, ठीक है, एयरपोर्ट पे जहाज उड़ना मत बोलिएगा वरना पकड़ के जेल में कर देगा। एक मौलाना साहब अपने बच्चे को फोन किया, अब जहाज उड़ने वाला है, लंदन जा रहे थे, 5-7 साल पहले का केस है, ठीक है, उसको उतरवा लिया और जांच में भेज दिया, वो समझा कि बम से उड़ा देगा। बगल में एक लेडी बैठी हुई थी, लड़की बैठी हुई थी, उसने कॉल कर दिया क्रू मेंबर को, बात समझ आई ना। तो अपना एहतियात से बातचीत भी करनी है, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाज में बैठने के बाद जहाज जब 2-3 घंटा चल जाए तो एक जगह होती है मीकात, जहाज में ऐलान होता है कि मीकात आने वाला है, जिन लोगों ने नियत नहीं की वो नियत कर लें, तो उस वक्त आप नियत कर लेंगे और तलबिया पढ़ लेंगे। बहरहाल तो ये तफसील है। हज उम्रे का जो पहला रुकन था एहराम, वो आपका मुकम्मल हो गया। क्या हो गया? अब आपका सबसे अहम जो काम है, जो जिक्र है, वो है तलबिया। इधर की बात उधर की बात जहाज की बात नहीं करनी। 15 ही दिन का तो मौका मिला है, पूरी जिंदगी तो हमको जैसे मरना है वैसे जिंदगी गुजारे हैं। सिर्फ तलबिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तलबिया। नहीं पढ़ने का मन कर रहा था अपना टेक लगा के सूझ जाइए, लेकिन दुनिया की कोई बातचीत नहीं, खाने पीने के लिए कोई उठा पटक नहीं, कोई फरमाइश नहीं। पानी कम से कम पीजिए, उसमें जो टॉयलेट वगैरह होता है बड़ी परेशानी होती है जहाज में, इसलिए एहतियात के साथ पानी वानी थोड़ा बहुत पीजिए। जीने के वक्त उतरने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद जितना मन करेगा ज़मज़म तो पी लीजिएगा। बहरहाल आप मक्का जद्दा पहुंच गए, जद्दा पहुंचने के बाद मक्का मुकर्रमा ये हजरात ले जाएंगे अपनी गाड़ी से, आपको अपने होटल में पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? वहाँ का जो सिस्टम वो ये बताएंगे आपको, हम तो मसले के लिहाज से आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये हजरात, इन लोगों की टीम होती होगी, जब आपको तैयारी के लिए हुक्म दे